خاموشی خاموشی کا بھی ایک اپنا شور ہوتا ہے، ایک ایسا شور جو قانون کے پردے نہیں بلکہ روح کی دیواریں ہلا دیتا ہے۔ ہمالیہ کے ان دامنوں میں جہاں بادل زمین کو چھوتے ہیں اور جہاں چنار کے پتے خزاں میں آگ کی طرح دہکتے ہیں، وہاں ایک بستی آباد ہے، ایک ایسی بستی جسے دنیا جنت کہتی ہے، لیکن اس جنت کے گرد خاردار تاروں کا پیرا ہے۔ میں کشمیر میں رہتی ہوں اور یہ کشمیر جنت ہے اور یہ واقعی ہی جنت ہے۔ کشمیر صرف ایک زمین کا ٹکڑا نہیں، صرف ایک جغرافیہ نہیں، یہ ایک بکھرا ہوا خواب ہے جو پچھلی 7 دہائیوں سے تعبیر کی تلاش میں سسک رہا ہے۔ یہاں کی صبح پرندوں کی چہچہاہٹ سے نہیں بلکہ بوٹوں کی چھاپ اور سنگینوں کی چمک سے شروع ہوتی ہے۔ یہاں کی شامیں امید سے نہیں بلکہ خوفناک سناٹے سے ڈھلتی ہیں کہ کہیں رات کو اندھیرے میں کوئی دستک نہ ہو جائے۔ کیا آپ نے کبھی ایسی اذان سنی جس کا جواب دینے والا کوئی نہ ہو؟ کیا آپ نے کبھی ایسے بازار دیکھے ہیں جہاں دکانوں کے شٹر نہیں بلکہ انسانی قسمتیں مکفل ہوں؟ آج ہم اس خاردار تار کے آر پار جھانکیں گے، ہم اس سیاست کی تہوں کو الٹیں گے جس نے نسلوں کو نگل لیا۔ ہم بات کریں گے پاکستان کے نعروں کی، بھارت کے دعووں کی اور اس کشمیری کی جو ان دونوں کے درمیان پستا ہوا صرف یہ پوچھ رہا ہے کہ میرا قصور کیا ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے 1947 کے اس اگست سے جب برطانوی راج کا سورج غروب ہو رہا تھا اور برِ صغیر کی تقدیر کا فیصلہ ایک سیاہی سے بھری قلم کر رہی تھی۔ ریاستوں کو حق دیا گیا کہ وہ پاکستان یا بھارت میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں۔ جوناگڑھ، حیدرآباد اور کشمیر، یہ وہ 3 نام تھے جن پر برِ صغیر کی سیاست کا اونٹ کسی کروٹ بیٹھنے کو تیار نہ تھا۔ کشمیر جس کی 80% آبادی مسلمان تھیں، جس کی رگوں میں بہنے والے دریا پاکستان کی زمینوں کو سیراب کرتے تھے اور جس کے رستے راولپنڈی کی منڈیوں تک کھلتے تھے، اس کا حکمران ایک ہندو مہاراجا تھا، ہری سنگھ تھا۔ وہ تذبذب میں تھا، وہ شاید آزاد رہنا چاہتا تھا یا شاید وہ وقت خرید رہا تھا، لیکن تاریخ کبھی کسی کا انتظار نہیں کرتی۔ اکتوبر 1947 جب قبائلی لشکر سری نگر کے قریب پہنچا تو مہاراجا نے دہلی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ایک متنازع الحاق کی دستاویز پر دستخط ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے وادی میں بھارتی فوجیں اتر آئی۔ پاکستان نے اسے دھوکہ قرار دیا، بھارت نے اسے قانونی ضرورت، اور یوں پہلی پاک بھارت جنگ چھڑ گئی، وہ جنگ جو آج تک ختم نہیں ہو سکی، بس اس کے مورچے بدل دیے گئے ہیں۔ 1948 میں اقوام متحدہ کے ایوانوں میں ایک وعدہ گونجا تھا، رائے شماری کا وعدہ۔ دنیا نے تسلیم کیا کہ کشمیر کا فیصلہ وہاں کے لوگ کریں گے۔ نہرو نے وعدہ کیا، پاکستان نے تائید کی، اقوام متحدہ نے قراردادیں پاس کی، لیکن وقت گزرتا گیا، قراردادیں فائلوں کی دھول میں دب گئی اور وہ وعدہ ایک ایسا سراب بن گیا جس کے پیچھے کشمیری آج بھی دوڑ رہے ہیں، مگر وعدہ نبھایا نہیں جا سکا۔ وقت کا پہیہ گھوما اور ہم 1990 میں آن پہنچے۔ وادی میں ایک نئی لہر اٹھی، ایک ایسی تحریک جس نے بھارت کے ایوانوں میں تھرتھراہٹ پیدا کر دی۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان میں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کی سیاست کا عروج تھا، لیکن کشمیر پر پورا مول ایک صفحے پر تھا۔ 5 فروری 1990 میں جماعت اسلامی کے اس وقت کے امیر قاضی حسین احمد کی اپیل پر پہلی بار یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا۔ پاکستان کا پیغام واضح تھا، تم تنہا نہیں ہو،
پچھلے 35 سالوں سے ہر 5 فروری کو پاکستان میں چھٹی ہوتی ہے، سیمینارز ہوتے ہیں، جذباتی تقریریں ہوتی ہیں اور ٹی وی چینلز پر خصوصی نشریات چلتی ہیں۔ لیکن یہاں ایک کل سوال سر اٹھاتا ہے، کیا یہ یکجہتی صرف سال کے ایک دن کے لیے ہے؟ کیا یہ صرف ایک سرکاری روایت بن کر رہ گئی ہے؟ تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ پاکستان نے کشمیر کو اپنی شہرک تو کہا، لیکن اس شہرک کی حفاظت کے لیے وہ مستقل مزاجی اور سفارتی طاقت چاہیے تھی، جو اکثر داخلی سیاست کی نظر ہو گئی۔ کبھی ہم 4 نکاتی فارمولہ پر تلے، کبھی ہم نے بس ڈپلومیسی کی اور کبھی ہم نے سختگیر موقف اپنایا۔ پالیسیوں کے اتار چڑھاؤ نے شاید عالمی برادری کو یہ پیغام دیا کہ ہم خود تذبذب کا شکار ہیں، ہم خود اس معاملہ کو حل نہیں کرنا چاہتے۔ جب یہاں اسلام آباد میں ریلیاں نکلتی ہیں تو وہاں سری نگر میں کشمیری نوجوان یہ سوچتا ہے کہ کیا یہ نعرے اسے گولی سے بچا پائیں گے؟ کیا یہ تقریریں اس کی ماں کی چادر کا تحفظ کر سکیں گی؟ پاکستان کی حمایت کشمیریوں کے لیے آکسیجن کی طرح ہو گئی ہے، لیکن کیا یہ آکسیجن انہیں زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے یا صرف تڑپانے کے لیے؟ دوسری طرف بھارت ہے، وہ بھارت جس نے کشمیر کو دہائیوں تک ایک خصوصی درجہ دے کر اپنے ساتھ جوڑے رکھا۔ آرٹیکل 370 اور 35(1) یہ وہ کڑیاں تھیں جو کشمیر کو بھارت کے ساتھ ایک نیم خود مختار حیثیت میں باندھے ہوئے تھیں۔ لیکن 5 اگست 2019 کو تاریخ نے خوفناک موڑ لیا۔ بھارتی حکومت نے ایک صدارتی حکم نامے کے ذریعے کشمیر کی رگی سے شناخت بھی چھین لی۔ بھارت کا موقف سادہ تھا، ایک ملک ایک قانون، ایک دیش ایک سمویدھان، ایک پردھان اور ایک جھنڈا۔ جی ہاں، آرٹیکل 370 اب کشمیر سے ہٹ چکا ہے۔ آرٹیکل 370 کو ہٹانے والا بل سنسد سے پاس ہو چکا ہے۔ آج کا پروٹیسٹ اس لیے ہے جو انہوں نے دفعہ 370 کی کوشش توڑنے کی کوشش کی ہے، اس کی وجہ سے ہم سارے لوگ، بچے، بوڑھے، ماں بہنیں سب نکلے ہیں روڈ پہ۔ کر رہے ہیں لوگ یہاں پہ جو ایبولیشن اور ایبروگیشن ہوا آرٹیکل 370 کا، اس کے خلاف، اس کے لیے لوگوں کو آنے بھی رکھا گیا، کچھ پتہ نہیں چلا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ 370 کی وجہ سے کشمیر میں ترقی نہیں ہو رہی، دہشت گردی جڑیں پکڑ رہی تھی اور علیحدگی پسندگی کو شے مل رہی تھی۔ بھارت کا بیانیہ ہے کہ کشمیر اب ایک نارمل جگہ ہے، وہاں سیاحت بڑھ رہی ہے، G20 کے اجلاس ہو رہے ہیں اور سنیما گھر دوبارہ کھل رہے ہیں۔ لیکن کیا نارمیلٹی کا مطلب صرف سڑکوں پر فوج کی موجودگی میں سیاحوں کا گھومنا ہے؟ اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو وادی میں ہزاروں اضافی فوجی کیوں تعینات ہیں؟ اگر عوام خوش ہیں تو انٹرنیٹ کے تالے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ اور اگر یہ ترقی ہے تو کشمیری قیادت جیلوں میں کیوں ہے؟ آئیے وہاں چلتے ہیں جہاں کیمرے جانے سے ڈرتے ہیں۔ 5 اگست 2019 کے بعد کشمیر ایک ایسی جیل بن گیا جس کی چھت آسمان ہے۔ آرٹیکل 370 کا خاتمہ صرف قانونی تبدیلی نہیں تھی، یہ ایک شناخت پر شب خون تھا۔ کشمیریوں کو ڈر ہے ڈیموگرافک چینج کا، انہیں خوف ہے کہ اب ان کی زمینیں، ان کی نوکریاں اور ان کی ثقافت باہر سے آنے والے لوگ چھین لیں گے۔ یہ وہ ڈر ہے جو ہر کشمیری کے چہرے پر آیا ہے۔ 35(1) کا خاتمہ ان کے لیے ایسے ہی ہے جیسے کسی کے گھر کے دروازے توڑ کر اسے کہہ دیا جائے کہ پورا ملک تمہارے صحن میں بسے گا۔ ذرا تصور کیجئے، مہینوں تک انٹرنیٹ بند، ایک ایسی نسل جو دنیا سے کٹ گئی ہو، طلباء اپنی اسائنمنٹ جمع نہ کرا سکیں، مریض ڈاکٹروں سے رابطہ نہ کر سکیں اور خاندان اپنے پیاروں کی موت کی خبر تک نہ پا سکیں۔ یہ وہ ترقی ہے جو بھارت دنیا کو دکھانا چاہتا ہے، یا یہ بھارت کا وہ سیاہ چہرہ ہے جو دنیا کبھی پہلے نہ دیکھ سکی؟ سیاسی خلا
ایسا ہے کہ مقامی قیادت کو یا تو قید کر دیا گیا ہے یا انہیں خاموش رہنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ ہم نے تو بالکل یہ کلیئر کیا ہے، اور یہ خالی حریت کا نہیں ہے، جموں کشمیر کے ہر طبقے کا، ہر سوسائٹی کے ہر حصے کا، ہر فرد کا یہ کیٹیگورک ایک سٹیٹمنٹ ہے اور ایک کیٹیگورک اوپینین ہے کہ آرٹیکل 35A کے ساتھ اگر چھیڑ چھاڑ کیا جاتا ہے تو اسی دن سے جموں کشمیر میں ایک بہت بڑی ایجیٹیشن شروع ہوگی، ہر کوئی کشمیری سڑکوں پہ ہوگا۔ 35A جو ہے بعد میں جیسے کہ ہمارے انڈیپینڈنس کے بعد بنی ہوئی ایک چیز ہے، یہ تو تھا نہیں، یہ تو مہاراجہ ہری سنگھ کے زمانے میں اس کی بات چھڑی تھی۔ اس وقت جموں میں ڈوگرا ہندو مہاسبھا کا ڈیمانڈ تھا، کشمیر میں کشمیری پنڈتوں کا ڈیمانڈ تھا، بلکہ کشمیری پنڈتوں نے اس وقت ایک سلوگن بھی ریز کیا تھا، کشمیر از فار کشمیریز، کشمیر از فار کشمیریز۔ وادی میں اب قبرستان کی خاموشی تو ہے، لیکن کیا اسے امن کہا جا سکتا ہے؟ یہ نسیمہ بی بی ہیں، ان کا بیٹا 3 سال پہلے ایک احتجاج کے دوران اٹھایا گیا تھا۔ وہ نہیں جانتی وہ کہاں ہے، وہ زندہ ہے یا کسی گمنام قبر میں دفن ہو چکا۔ کشمیر ایسی ہزاروں ماؤں کا قبرستان بن چکا ہے جن کی آنکھیں پتھرا گئی ہیں۔ گھر سہ کن من ملوث نہ ام برو کنجنگ ونجنگ کران، مگر ونکس کران کہین۔ بہت اخ نوجوان کور مے ست گو واریاہ ظلم، مے ست کور ملٹری والو واریاہ خبر۔ آز عام طور ونان مول موج یا سون بچہ گولہِ ہُنٛد شکار نتہٕ آسہِ پُلیٖسُک شکار، یا آسہِ اَمہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ گوٗلۍ نتہٕ آسہِ اَمہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ پیسی۔ اَتھ چھُ رۄتھن دٔسۍ ژھۄپہٕ ذِکر کَرُن اللہ تعالیٰ ہس منٛگُن اَسہِ تہِ خۄدایَن سوٗز ٹیم، یہ ٹیم کَرِ اِنشاءاللہ پکنٲیِن برٛونٛٹھ۔ یہاں ہاف وڈوز کی ایک پوری بستی آباد ہے۔ وہ عورتیں جن کے شوہر لاپتہ ہیں، وہ نہ بیوہ ہیں نہ سہاگن۔ وہ ہر روز عدالتوں کے چکر لگاتی ہیں، ہر روز پولیس اسٹیشن کی کھاد چھانتی ہیں، صرف ایک جواب کے لیے کہ وہ کہاں ہیں۔ اور یہ ساجد ہے۔ ساجد کی آنکھوں نے کبھی ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھا تھا، لیکن ایک گولی نے اس کی دنیا اندھیری کر دی۔ اب وہ خواب نہیں دیکھتا، وہ صرف درد محسوس کرتا ہے۔ کشمیر میں پیلٹ گنز نے ایک ایسی نسل پیدا کی جسمانی طور پر معذور اور ذہنی طور پر مایوس ہے۔ Basically, pellet is a very small piece of metallic pieces. They are dispersed by the pellet gun in innumerable number and hit many parts of the body and many individuals at one time. جب آپ کسی نوجوان سے اس کی بصارت چھین لیتے ہیں تو آپ دراصل اس سے اس کا مستقبل چھین رہے ہوتے ہیں۔ یہاں ایک تضاد ہے جو بہت تلخ ہے۔ پاکستان میں جب سیاستدان کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں تو وہ وادی میں ایک عام کشمیری یہ دیکھتا ہے کہ پاکستان خود سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ یہاں کی معیشت ڈگمگا رہی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ جو ملک اپنی تقدیر کا فیصلہ صحیح سے نہیں کر پا رہا وہ میری آزادی کی جنگ کیسے لڑے گا۔ ہم چاہتے ہیں انڈیپینڈنٹ کشمیر، ہم نہ پاکستان کے ساتھ نہیں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں کشمیر ہمیشہ ٹاپ ترجیح رہا، لیکن کیا ہم نے اسے عالمی فورمز پر اس طرح پیش کیا جیسے یوکرین کو پیش کیا جاتا ہے؟ کیا ہماری سفارتکاری اتنی مضبوط تھی کہ ہم دنیا کو یہ بتا سکیں کہ یہ صرف زمین کا جھگڑا نہیں بلکہ انسانیت کا مسئلہ ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ ہم نے نعرے بہت لگائے، لیکن عملی میدان میں ہم اکثر دفاعی پوزیشن پر رہے، اور عالمی برادری، انسانی حقوق کے چیمپئن ممالک، ان کے لیے کشمیر ایک دو طرفہ مسئلہ ہے، کیونکہ بھارت اب ایک بڑی مارکیٹ بن چکا ہے۔ جب ڈالر اور انسانی حقوق کا مقابلہ ہو تو جیت ہمیشہ ڈالر کی ہوتی ہے۔ عالمی طاقتوں کی خاموشی کشمیر کے زخموں پر نمک پاشی کرتی ہے۔ یہ صرف انسانی حقوق کی کہانی نہیں ہے، یہ پانی کی بھی کہانی ہے۔ کشمیر وہ منبع ہے جہاں سے پاکستان کی زندگی یعنی اس کے دریا بہتے ہیں۔ جو کشمیر پر قابض ہے وہ پاکستان کی رگے حیات پر ہاتھ رکھے ہوئے ہے۔ بھارت کے بڑے بڑے ڈیمز اور پانی کا کنٹرول، یہ وہ جغرافیائی سیاست ہے
جو اس تنازع کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ پاکستان کہتا ہے کشمیر ہماری شہرگ ہے، ہم آخری سانس تک لڑیں گے۔ بھارت کہتا ہے کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے، اب یہاں صرف ترقی ہوگی۔ لیکن کشمیری کیا کہتا ہے؟ The people that took J&K special status away from us in 2019 are not going to be the ones to give it back to us in 2024. This is not the assembly we deserve, but this assembly will get us to that assembly. Not a historical issue. It is happening right now in Kashmir Valley. کہ یہ کشمیری لوگوں کا حق ہے، وہ اگر ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں شوق سے جائے جمہوری طریقے سے، پاکستان کے ساتھ جانا چاہے شوق سے جائے جمہوری طریقے، لیکن اگر یہی کشمیری آزاد رہنا چاہتے ہیں تو ہندوستان اور پاکستان کو ان کو یہ حق دینا چاہیے اگر جمہوریت میں یہ فیصلہ کریں۔ کشمیری کہتا ہے مجھے جینے دو، مجھے میری مرضی سے سانس لینے دو، میری زمین کو میدان جنگ مت بناؤ، میرے بچوں کے ہاتھ میں کتابیں رہنے دو، انہیں سنگینوں کا نشانہ نہ بناؤ۔ کشمیری صرف آزادی چاہتا ہے، پاکستان کی حمایت اپنی جگہ، بھارت کا کنٹرول اپنی جگہ، لیکن ان سب کے درمیان جو خون بہتا ہے وہ صرف کشمیری کا ہے، جو گھر چلتا ہے وہ کشمیری کا ہے، جو نسل تباہ ہوتی ہے وہ کشمیری کی ہے۔ 5 فروری پھر آئے گی، پھر ریلیاں نکلیں گی، پھر قراردادیں پاس ہوں گی، لیکن کیا اس بار کچھ بدلے گا؟ کیا ہم صرف نعروں سے آگے بڑھ کر کچھ کر پائیں گے؟ کشمیر کا مسئلہ اب صرف زمین کا نہیں رہا، یہ انسانی ضمیر کا امتحان بن چکا ہے۔ اس بات کا امتحان ہے کہ کیا 21ویں صدی میں بھی طاقت ہی حق ہے؟ کیا عالمی قوانین صرف کمزور کے لیے ہیں؟ تو یہ پورا ہمارا گوشت کاٹ کر یا مرچی اور نمک ڈال کر یہ ہمارے منہ میں ڈالتے تھے۔ میرے نیلز اٹھائے گلاس سے، میری باڈی کے پرائیویٹ پارٹس پہ ٹارچر کیا۔ کشمیر کے پہاڑوں پر جمی برف شاید ایک دن پگھل جائے، لیکن دلوں پر جمی برف کب پگھلے گی جو انسانیت کے اس قتل عام پر خاموش ہیں؟ انصاف صرف تقریروں سے نہیں، اقدامات سے ملتا ہے، اور جب تک انصاف نہیں ہوتا ہمالیہ کی یہ وادیاں اسی طرح سسکتی رہیں گی۔ یاد رکھیے، ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، لیکن اس مٹنے کے عمل میں جو قیمت ایک پوری قوم ادا کر رہی ہے، اس کا حساب کون دے گا؟ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے اور مزید اس چینل پہ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، آگے دوستوں میں شیئر کریں اور بیل آئکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ خدا حافظ۔